اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مائی ڈیئر فرینڈس, بوائز اینڈ گرلز, السلام علیکم. دس از اویس مظہر, belongs to فیصل آباد. Today I am going to discuss a topic which is named as کہ قلم زیادہ طاقتور ہے یا تلوار. سب سے پہلے میں لیکچر دینے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ٹپ ہوگی. جو موٹیویشنل لیکچر سننا پسند کرتے ہیں لڑکے یا جو بھی سنتے ہیں, جہاں تک میری آواز جائے, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹپ ہے. موٹیویشنل لیکچر سننے سے پہلے آپ ایسا کیا کریں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جو ہوتا ہے نا لوہار, جو لوہے کا کام کرتا ہے, اس نے جب کوئی اوزار بنانا ہو نا لوہے سے, تو وہ کیا کرتا ہے, پہلے جس لوہے سے اس نے کوئی اوزار بنانا ہو اس کو پہلے آگ میں ڈالتا ہے, اس کو گرم کرتا ہے جب تک کہ وہ سرخ ہو جائے. تو جب لوہا سرخ ہو جاتا ہے تو سرخ ہونے کے بعد وہ اس کے اوپر جو ہے ہتھوڑا چلاتا ہے, اور ہتھوڑا چلا کر وہ اس کا نیا اوزار بناتا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک ایگزامپل دیا میں نے کہ موٹیویشن لیکچر سننے سے پہلے آپ اس لوہار کی طرح خود کو جو ہے نا اس لوہے کی طرح گرم کر لیا کریں, تاکہ آپ کے اوپر جو موٹیویشن لیکچر کا اثر ہو سکے. تو ایسے جو ہے ٹھنڈے لوہے کو تو کوٹنے سے کچھ بھی نہیں بنتا, ایسے بس فضول نقصان ہی ہوگا. موٹیویشن لیکچر سننے سے پہلے آپ خود کو تھوڑا گرم کیا کریں. پچھلی ساری جو پریشان ہیں, آپ جس ڈپریشن میں ہیں, جو آپ کو ٹینشن ہے, بالکل بھلا کر بالکل ایک نئے طریقے سے آپ جو ہے اس کو جب لیں گے تب آپ کے اوپر وہ اثر ہوگا. جی, آئی ایم گوئنگ آن اے ٹاپک دیٹ قلم زیادہ طاقتور ہے یا تلوار. سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کروا دوں کہ قلم کیا ہے. قلم جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں جو لکڑی کا ہوتا, تو پہلے میں نے خود یوز کیا ہوا ہے, لکڑی کا بنتا تھا قلم, اس کے جو ہے آگے جو ہے باریک سی نب بنتی تھی, چاقو کے ساتھ بنا لیتے تھے یا چھری کے ساتھ, تو تختی کے اوپر اس سے لکھتے تھے. وہ ہے قلم. اور تلوار کا تو آپ جانتے ہی ہیں, ہتھیار ہے. تو قلم وہ لکڑی والا قلم نہیں ہے. قلم کیا ہے؟ آپ کی یہ سوچ, آپ کا بھیجا, آپ کی تدبیر, آپ کا علم, آپ کا شعور, یہ ہے آپ کا قلم. اور تلوار جو ہے وہ آخری جو ہے ہتھیار ہوتا ہے, آخری حد ہوتی ہے کہ جنگ کرنی ہے, جہاد کرنا ہے. مسلمانوں کے لیے تو الحمدللہ مسلمان بنا ہی جہاد کے لیے ہے. ہم لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جہاد میں شہادت پائیں. تو آپ اس طرح کمپیئر کریں کہ اگر جو ہے عالم اسلام, اس نے اگر فتح حاصل کرنی ہے, اگر غلبہ حاصل کرنا ہے ویسٹ پر, یعنی مغرب کے اوپر اگر انہوں نے قبضہ کرنا ہے, تو سب سے پہلے جو تدبیر ہوگی وہ ہوگا ہمارا قلم. ہمارا قلم کام کرے گا. وہ کیسے کام کرے گا؟ ہم اپنی علم, اپنی تدبیر, اپنے اس دماغ سے جو ہم لوگ کریں گے وہ ہمارا قلم ہوگا, اور وہ ہمارا کام کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو جو قلم ہوتا ہے, مطلب یہ سب سے پہلا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ قلم ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. ہمارا جو قلم ہے وہ ہمارا فرسٹ امپریشن ہوگا. ہمارا علم, ہماری تدبیر, وہ ہمارا قلم ہے. اگر آپ ویسٹ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا یوز کرنا ہوگا؟ قلم. آپ کا قلم ہی آپ تبدیلی لا سکتا ہے. اگر قلم سے بات آگے جاتی ہے تو پھر جو ہے تلوار اٹھانی پڑے گی. تلوار بعد میں, پہلے قلم. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس سائڈ پر چلے جائیں, جو ہمارا عظیم نیبر ہے انڈیا, تو وہ قلم کو نہیں مانتا, وہ بات کو نہیں مانتا, وہ مذاکرات کو نہیں مانتا. وہ اونلی کس کو مانتا ہے؟ تلوار کو مانتا ہے, ہتھیار کو مانتا ہے. تو اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا لائک ایمٹی مائنڈیڈ, ان لوگوں پر جو ہے تلوار کام کرتی ہے. اور جو سب سے پہلے ویسے قلم استعمال کی جاتی ہے. قلم جو ہے بہترین ہتھیار ہے, سب سے پہلا ہتھیار جو جنگ کے لیے یا کسی بھی ملک کو, کسی بھی ریاست کو, کسی بھی دشمن کو شکست دینے کے لیے سب سے پہلا جو ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے قلم. قلم سے آپ ان کو شکست دینے کی کوشش کریں. اگر قلم سے نہ بات بنے تب آپ جو ہے تلوار کی طرف آئیں. اوکے, تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, میرا نام محسن علی خان ہے اور میں آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ ہٹیاں والا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کے جس ٹاپک پہ ہم نے بحث کرنی ہے وہ ہے قلم زیادہ طاقتور ہے یا تلوار. جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے, جہاں تک میری رائے ہے, قلم ہی زیادہ طاقتور ہے. کیونکہ جن لوگوں نے قلم کا سہارا لیا ہے انہوں نے دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے, اور جن لوگوں نے تلوار کا سہارا لیا ہے وہ اس دنیا میں زیادہ تر رسوائی ہوئے ہیں. مثال کے طور پر علامہ اقبال کو دیکھ لیجئے, انہوں نے قلم ہی کے ذریعے اپنی اس دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کیا. اور جابر بن عیان نے سائنس کی دنیا میں اپنا نام صرف قلم ہی کے ذریعے پیدا کیا. اس کے علاوہ جن لوگوں نے تلوار کا سہارا لیا ہے وہ زیادہ تر تباہ و برباد اور رسوائی ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ہلاکو خان اور چنگیز خان نے تلوار کے ذریعے
لوگوں کو قتل و غارت کر کے اس دنیا میں اپنے آپ کو رسوا اور آخرت بھی اپنی خراب کر دی۔ اس کے علاوہ اشوک نے لنکا کی لڑائی میں قتل و غارت کے بعد تلوار اٹھانے سے قسم کھا لی تھی کہ میں آج کے بعد تلوار نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ تلوار رسوائی اور بربادی کی علامت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، اپنی پہلی وحی جب نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی قلم کا ذکر فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کو قلم ہی کے ذریعے علم سکھایا۔ آج سے 1400 سال پہلے نازل ہونے والا قرآن آج تک صرف قلم ہی کی وجہ سے اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اس لیے ہمیں تلوار سے سہارا لینے کے بجائے قلم کا سہارا لینا چاہیے، کیونکہ قلم ہی تلوار سے زیادہ طاقتور ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، میرا نام محمد آصف ہے اور میں وہاڑی شہر کا رہنے والا ہوں۔ جیسا کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تلوار زیادہ طاقتور ہے یا قلم، تو میں اپنے پوائنٹس آف ویو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ قلم زیادہ طاقتور ہے تلوار کی نسبت، کیونکہ انسان قلم ہی کے ذریعے اپنے آپ کو پہچانتا ہے اور اپنا ایک معاشرے میں الگ مقام حاصل کر سکتا ہے۔ تلوار اگر آزادی کے لیے اٹھائی جائے تو بہتر ہے، اور اگر تلوار مظلوم پر اٹھائی جائے اور غریب کا حق دبانے کے لیے تلوار اٹھائی جائے تو تلوار کا کوئی فائدہ نہیں۔ انسان کو اگر معاشرے میں اعلیٰ انسان بننا چاہیے تو وہ قلم ہی کے ذریعے انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں پہچان سکتا ہے اور اپنا ایک بلند مقام حاصل کر سکتا ہے۔ Assalamu alaikum everyone. Hello, so I'm Adil Qureshi from Karachi and today's topic is the pen more mightier than the sword. This is an English proverb created in 1839 by Edward Bulwer Lytton. He created it in which he compared the pen and the sword. The sword, what does it signify? It indicates violence, that the sword that has sharp edges, it can help kill your enemy, it can help you win the war. It's used to fight wars, and it has always been used to fight wars, the sword. But what has the pen done? The pen can help you pass the exam, because the ink, although it's not pointed, the ink will help you write and you can pass the exam. So what are they saying? That you should not use force or violence. It shows that writers are more powerful than warriors. You should not use violence or any force. You can write like judges write, and the pen is used in the court when judges write and they make a decision, take a decision. So in that, the pen is used. Pen is more mightier than the sword. Yes, this English proverb is correct. It helps us write books, and I quote book. This is a famous English saying, and I quote: "Books are the treasure of knowledge, and books are your best companion." And I unquote. This shows that books that are written with the help of a pen, they help you. They'll be kept for years without the ink disappearing or anything. What will happen from that pen? The book is written by an author. The author writes from a pen. So the books can be read by millions of people over the passage of time. They can gain knowledge. But what does a war do? A war causes violence, hatred. So in my opinion, yes, authors and writers are more powerful than warriors, because they are writing from the use of the pen rather than just using the sword. So in this case, I feel the pen is mightier than the sword, because it's also creating peace. It's not harming your enemy. But in today's day and age, if you live in modern times and be more logical, obviously you will need any weapon, be it sword or any modern ammunition, to fight a war, because with the help of a pen you can't fight. Thank you. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عاقب شہزاد ہے۔ میں پنجاب کے ضلع اٹک سے تعلق رکھتا ہوں۔ جیسا کہ آج کا ڈسکشن یا لیکچریٹ ٹاپک سار عمران نے جو دیا ہے وہ ہے علم زیادہ طاقتور ہے یا تلوار۔ علم زیادہ طاقتور ہے یا تلوار؟ تو سب سے پہلے میرے حساب سے علم زیادہ طاقتور ہے۔ علم تلوار کے اوپر برتری حاصل ہے۔ کیوں؟ علم کو کیوں برتری حاصل ہے؟ کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ جب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واضح کر دیا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا، مجھے علم کی اشاعت کرنے والا، علم پھیلانے والا بھیجا گیا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ قلم کی اہمیت میں نہیں، آپ نہیں، کوئی نہیں، ہمارے پیارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت اور اس کی اشاعت پر زور دیا ہے۔ دوسری بات، قرآن حکیم میں پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس میں ہے کہ الذی علم بالقلم، سورہ علق کی آیت ہے کہ الذی علم بالقلم، وہی ذات ہے جس نے انسان کو قلم کے ساتھ لکھنا سکھایا۔ علم انسان کو معرفت سکھاتا ہے، علم انسان کو خدا تک جانے کا، خدا تک پہنچنے کا رستہ بتاتا ہے۔ علم جہالت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ علم انسان کو رہنے کے طریقے سکھاتا ہے، علم انسان کو کھانے کے طریقے سکھاتا ہے، علم انسان کو ایک عام انسان سے لے کر اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ جبکہ تلوار بدامنی پھیلاتی ہے، تلوار نفرت کو فروغ دیتی ہے، تلوار دہشت گردی کو پھیلاتی ہے۔ علم محبت، اخوت اور امن پھیلاتا ہے۔ علم انسان کو معرفت سکھاتا ہے۔ جب معرفت کے راز سے انسان واقف ہو جاتا ہے تو وہ رب تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ تلوار علم سے بڑا ہتھیار نہیں۔ علم کی طاقت، قلم کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی ہمارے بزرگ گزرے ہیں، جتنے بھی ہمارے آباء و اجداد گزرے ہیں، جن کا نام آج تاریخ کی کتابوں میں رقم ہے، انہوں نے علم کو پھیلایا، انہوں نے علم سے مدد لی، انہوں نے قلم کو اپنایا، قلم سے لکھا، اللہ کا نام لکھا، اللہ کے رسول کی تعلیمات لکھی، اللہ تعالیٰ کے احکامات لکھے، صحابہ کرام کی ارشادات لکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات لکھے۔ ٹھیک ہے، ان ارشادات کو آگے پھیلایا، لوگوں تک حق اور سچ پہنچایا، تو وہ رہتی دنیا تک آج سے بھی 1400 سال پہلے کے لوگ، آج سے جو ہے وہ 2 صدیاں پہلے کے لوگ، 3 صدیاں پہلے کے لوگ، 6 صدیاں پہلے کے لوگ زندہ ہیں۔ تو کتابوں، تاریخ کے صفحات کو پلٹ کر دیکھیں تو وہ زندہ ہیں۔ ان کو کس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ ان کو کس چیز نے جو ہے ان کا نام روشن کیا ہوا ہے؟ ان کو زندہ رکھا ہوا ہے تو ان کے قلم نے رکھا ہوا ہے، نہ کہ تلوار نے رکھا ہوا ہے۔ ان کو ان کی تلوار نے نہیں، بلکہ ان کو قلم نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ حالیہ مثال لے لیں ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب کی، بانو قدسیہ کی مثال لے لیں، اس طرح کی تحریریں لکھی، علامہ محمد اقبال کی مثال لے لیں، جو 3 نومبر 1977 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، عمر پائی، وفات پا گئے، لیکن وہ وفات نہیں پائے، وہ آج بھی میرے دل میں، آپ کے دل میں، کروڑ مسلمانوں اور بعض غیر مسلموں کے دل میں بھی زندہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قلم سے اپنا لوہا منوایا، قلم سے عزت کمائی، قلم سے شہرت کمائی، قلم سے دوستی کی، نہ کہ تلوار سے دوستی کی، نہ کہ تلوار کو ساتھی بنایا، قلم کو، کتاب کو ساتھی بنایا، تو رب نے انہیں شہرت دی، شہرت ایسی دی کہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی لوگ انہیں یاد کریں گے، تا قیامت ان کا نام رہے گا۔ انہوں نے قلم سے لوہا منوایا، قلم سے حضور کی تعریف لکھی، قلم کی اللہ کے حق اور سچ لکھا، نہ کہ تلوار کی آڑ سے معصوموں، بے گناہوں اور غریب لوگوں اور نادار لوگوں کو قتل کیا اور ان پر ظلم کیے۔ تلوار ظلم کی طرف لے جاتی ہے، تلوار ظلم کراتی ہے، جبکہ علم محبت، امن اور شانتی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ علم انسان کو زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔ علم انسان کو کائنات کے رازوں سے واقف کرتا ہے، اسرار کائنات سے واقفیت دلاتا ہے، جبکہ تلوار انسان کو ظلم، جبر اور وحشت سکھاتی ہے۔ علم
اور قلم کا ساتھی رکھنے والا شخص، ان سے روشنی لینے والا شخص تا قیامت زندہ رہتا ہے، جبکہ تلوار چلانے والا شخص، تلوار کو ساتھی رکھنے والا شخص، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل معلوم لکا. الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 2 نومبر 2019 ہے اور اس ٹائم آپ کے سامنے جو بازار ہے یہ متنی بازار ہے. متنی بازار سے ہم گزر رہے ہیں، کافی رش ہے یہاں پہ. ادھر ہم نے لیکچر دیا اسٹوڈنٹس کو، تو یہ آپ بازار دیکھ سکتے ہیں سامنے، یہ متنی بازار ہے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ کتنا دور ہے یہاں سے در آدم خیل؟ در آدم خیل یہاں سے کم از کم 20 یا 18 کلومیٹر آگے ہو گئے جی. اچھا، یہ لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو ہیں؟ ہاں جی، لیفٹ سائڈ کے جائیں کراچی روڈ پر. صحیح صحیح صحیح. تو یہ ابھی ہم پشاور روڈ سے جاتے ہیں نا. جی جی جی. یہ کراچی روڈ پر ہے. اور متنی کے بارے میں کچھ بتائیں. متن و بازار سے گزر رہے ہیں ابھی متنی بازار سے گزرتا ہے جی. اچھا، تو پشاور جانے والے ہیں جی. اچھا اچھا، صحیح ہے صحیح. تو کافی ٹھنڈ ہے، آج بارش ہوئی ہے صبح؟ بارش ہوا رات کو بھی ہے تو صبح بھی ہوئی جی. اچھا، رات کو بھی ہوئی ہے. ہاں جی. صحیح ہے. ادھر تو بڑے اچھے اچھے تعلیمی ادارے ہیں. بس یہ لوگ ابھی اللہ تعالیٰ نے اس پر فضل کیے، جی جی. لیکن وہاں پر بہت برا حالات تھا پہلا. اچھا اچھا. ابھی بہت یہ لوگ اچھا ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. اچھا، یہ روڈ بھی کافی نیا بنا ہے شاید؟ یہ روڈ ابھی بنے ہوئے جی. ابھی بنے. پہلے یہ بہت کمزور روڈ تھا. حالت خراب تھی اس کی. ہاں خراب تھا پہلا. ابھی کافی مطلب کام ہو چکا ہے یہاں پہ. ہاں جی ہاں. صحیح صحیح. یہاں پر ابھی لوگ کی کل یہ تبلیغ کی وجہ سے لوگ یہاں پہ بہت دیندار ہو گیا. پہلے تو یہ لوگ اچھا. بہت خسارے میں تھا. اچھا، ابھی کافی دینی لحاظ سے اچھا ماحول ہے. دینی لحاظ سے بہت اچھا ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ. ہاں پہلے یہ لوگ بہت خسارے میں تھا، لڑائیاں بہت، جھگڑیاں بہت. اصل میں تعلیم کی روشنی آئی ہے نا، علم کی روشنی. انشاءاللہ جی. تو علم کی وجہ سے انسان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، یہاں اور سے اس آگے روشنی یہ کی وجہ سے اندھیرے ختم ہو گئے سارے. یہاں لوگ پہلے لوگ یہ نہیں سب چوری موری یہ گاڑیاں بند اچھا. کو اٹھا رہا تھا. اچھا. ابھی 3 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت فضل اللہ نے کیا ہے. کرم کیے، قانون کی قانون کا اچھا ہو گیا. قانون اچھا ہو گیا. جی جی. یہ کیا، یہ تبلیغ کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ بس اللہ کے بس یاد کیا، اللہ نے اس کو یاد کیا، اللہ یہ اس کو یاد کیا. صحیح صحیح صحیح. ہاں، ان لوگوں نے اللہ کو جان لیا، پھر ان لوگوں نے اللہ کو جان لیا. بس جو اللہ کے قریب رہتا ہے اللہ تعالیٰ کرم فرماتا ہے. اللہ بالکل. جی ایسی بات ہے بالکل. تو یہ بتائیے کہ پشاور کتنے کلومیٹر دور ہے یہاں سے؟ پشاور یہاں سے ہوگا کم از کم 17-18 کلومیٹر ہوگا جی. اچھا، میں در آدم خیل اور پشاور کے سینٹر میں ہم اس ٹائم. ہاں جی ہاں، اس ٹائم درمیان پر. درمیان میں متن نہیں آتا ہے. ہاں جی ہاں. صحیح صحیح صحیح. کافی آبادی ہے اس علاقے کی. یہ آبادی، ہاں یہاں آبادی تو بہت زیادہ ہے. جی جی. اچھا، ادھر سے ہم رائٹ ٹرن کریں گے. ہاں جی رائٹ ٹرن کریں گے. یہ کراچی روڈ ہے آدم خیل. یہ کراچی جا رہا ہے، در آدم خیل کی طرف ہے کراچی لیفٹ سائڈ پہ، اور رائٹ سائڈ پشاور ہے. ہاں جی ہاں. تو ہم ٹرن کر رہے ہیں پشاور کی جانب. ہاں ہم پشاور جانے والے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ابھی ہم اپنے دوست ہیں ہمارے بابو خدا بخش کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، اور بابو خدا بخش ماشاءاللہ بڑے دیندار شخصیت ہیں. تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو یہ کوئی اچھی سی نصیحت کریں. تو سر کیا آپ نصیحت کریں گے؟ اسی لیے وہ جی بس یہ لوگ اپنا تعلیم کرو، بچے پھرو مت، غلط کام نہیں کرو، اپنا سبق پڑھو، ماں باپ کی عزت کرو، نماز کرو. یہ فضول کرنا، بیٹھنا مرنا یہ اچھے کام نہیں ہوتے. بس اپنا تعلیم کرو، تعلیم پر بہت اچھا انسان ہوتا ہے. تعلیم کرنے والا پر اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، بندے بھی خوش ہے، ماں باپ بھی خوش ہوتا ہے. یہ سے پڑھنے میں کچھ نہیں ہوتا ہے. پڑھنے پر تو سارے یہ ہوتا ہے، کبھی ادھر بیٹھ گیا کبھی ادھر، کچھ نہیں بنے گا. اگر تعلیم ہو جائے گا تو وہاں سے ڈاکٹر بن جائے گا، مولا بن جائے گا، افسر بن جائے گا، اور کچھ چیزیں ایسے ہوگا، ماں باپ آپ کو دعا دے گا. اگر تم یہ سے بغیر بے روزگار پھرے گا کیا، کچھ نہیں کرے گا. ماں باپ بھی خفا ہوگا، بندے بھی خفا ہوگا، گلیاں والا بھی خفا ہوگا. دعا کسی کا جب ایک کم کرے گا نا تمہارا کو اللہ تعالیٰ روزی میں برکت ہوگا، ہر چیز میں ہوگا. جب تم نماز اپنا کرو، کام کرو، فضول مت پھرو. فضول پھرنے پر کچھ نہیں ہوتا ہے. جی ماشاءاللہ سر، بہت اچھا آپ نصیحت کر رہے ہیں. تو اور کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس اللہ کیا، بس اللہ بات رکھے سارے کو. بس یہ ہمارا ملک کو اللہ اسلامی دین کا اچھا حکومت آ جائے، اچھا دن پر خدا اس کے اوپر خیر خرید سے آباد رکھے.
یہ ہمارا ملک ہے، ہم ملک کا بہت پیارا ملک ہے، ہر چیز اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، بارش ہو سب کچھ یہ دن کا. یہ لوگ بولتے ہیں بار ملک اتنا اچھا نہیں ہوتا جتنا ہمارا پاکستان اچھا ہے. پاکستان شکر الحمدللہ دیندار ہے، ہر چیز پر آگے ہے. باقی غریب ملک ہے لیکن اس کا ایمان کمزور نہیں ہے، ایمان مضبوط ہے. یہ لوگ اسلام پر بہت فخر کرتے ہیں. جی بالکل صحیح بات. ابھی یہ تم یہ سے سارے عمران کا لچک سورہ کرا کرو، اچھا ہوا عید کا یہ دیکھا کرو، اس سے دیکھ کے عبرت لے لو. یہ کیا بولتے ہیں کیا نہیں کرتے لوگ، یہ لوگ بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں عبرت دیتے ہیں. باقی تم اس سے عبرت لے گا تو دوسرے کو بھی آگے کرا کرو، سب اللہ تعالیٰ سے خوش ہوگا آپ. ہاں پختو کے دعوے ہم کہنا تاسو خود دی استاد قدر کو استاد عمران دا تاسو ګوره خلک چېرته دی ښه خشته دی ښه کاروبار کوي ښه دغه کوي دا ښه نصیحت در کوي د خوشي ګرځېدو نه د خوشي دغه نه هغه خپل عبرت خپل دغه کوئ. انسان هغه دی چې خپل ځان وپېژني بل وپېژني، په پیسه د چا په کار نه راځي، دی خو خپل سړیتوب اخلاق مینه محبت په کار راځي. انسان هغه دی چې یو مشر خپل مشر عزت وکړي، د چا د مشر د عزت وکړو ستا مشر به هم خلک عزت وکړي، چې تا د چا مشر ته سپک وکړه ته ستا مشر ته سپک خلک ګوري. جی بہت شکریہ، آپ نے تعریف کی میری، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. شروع کرتا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور میرا نام ہے محمد فہیم راجہ اینڈ میں ڈسٹرکٹ لسپیلا سے تعلق رکھتا ہوں. اور آج کا جو میرا ٹاپک ہے، قلم طاقتور ہے یا تلوار. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں تو قلم جو ہے وہ بہت طاقتور ہے، کیونکہ قلم جو ہے وہ اس کو جو سوتا ہوا بندہ ہے اس کو جگہ دیتا ہے. ایسا مطلب کہ جو بالکل ڈیفیکلٹی میں یا کسی بھی پرابلمز میں یا بھلے کتنا بھی غریب ہو، اگر قلم کا سہارا لے گا تو وہ اوپر بڑھتا جائے گا. اور تلوار، اگر کسی نے تلوار کا سہارا لیا تو شاید اوپر سے نیچے بھی آ سکتا ہے، بھلے کتنا بھی امیر ہو. اگر تلوار میں اگر کتنی بھی عزت ہو اس کی مولے میں، اگر اس نے تلوار اٹھائی تو وہ دوسروں گروہوں کا گلا کاٹنا شروع کر دے گا. دوسروں کے دلوں میں، گاؤں کے دلوں، ان کے جتنے لوگ ہیں ان کے دلوں میں خوف بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، وہ ان کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے، اس بندے کی عزت کرنا. اگر آپ نے قلم اٹھایا، ٹھیک ہے، آپ کتنا بھی غریب کیوں نہ ہو، اگر آپ نے قلم اٹھایا ایک دن امیر بھی بن جاؤ گے. اور قلم کے سارے آپ سے ساری دنیا بھی عزت آپ کی کرے گی، آپ کی ساری دنیا کے اوپر رعب چلے گا. میرے خیال میں تو قلم طاقتور ہے تلوار سے. تلوار کیا چیز ہے؟ تلوار صرف گلا کاٹنے کے لیے کام آتی ہے. ٹھیک ہے، کسی کا اگر تلوار آپ اٹھاتے ہو تو خوف آپ کو ہوگا، تلوار ہوگا، مگر آپ دوسروں کا گلا کاٹ سکتے ہو. مگر تلوار کے اس بنا پہ، تلوار کے بنا پہ آپ کسی سے آپ اپنی عزت یا ریپوٹیشن اپنے اوپر انکریز نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کا جو ریپوٹیشن ہوگا ڈنکریز ہو. جب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی آپ گلا کاٹنا شروع کر دو گے. ٹھیک ہے، اگر آپ قلم اٹھاؤ گے، بلکہ کتنا بھی آپ غریب فیملی سے کیوں نہ ہو، آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا، اگر آپ قلم کا سہارا لیں گے تو ایک دن آپ کی ساری دنیا جائے گی. اسی طرح ہم کسی بندے کی ایگزامپل لے، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، اس نے بھی ایک قلم کا سہارا لیتے ہی آج پوری دنیا میں، ایشیا میں تو ٹاپ پہ شاعر ہے. اس نے صرف قلم ہاتھ میں لیا، اس نے تلوار نہیں لی. اسی طرح ہم اگر بات کریں تلوار کی، ایسے مودی ہے، اب اس موقع میں مودی جو ہے اس نے ایسے ہی سمجھو کہ تلوار کا سہارا لیا. ٹھیک ہے، وہ کشمیر کے بھائیوں کے اوپر کتنا ظلم و ستم کر رہا ہے، ایسے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اس کا گلا کاٹ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کی آج اس دنیا میں عزت اتنی نہیں رہی ہے جتنی کہ عمران خان نے، کیونکہ قلم کا سہارا اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے اور میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے قلم زیادہ طاقتور ہے یا تلوار. دوستو، قلم انسان کے اندر کو بدلتی ہے، انسان کو شعور دیتی ہے، انسان کے سوچوں پہ کام کرتی ہے. جو بندہ اچھا لکھاری ہوتا ہے وہ اگلے بندے کی سوچ کو سمجھ کر اس پہ کام کر کے اس کی سوچ کو بدل سکتا ہے اور اس میں دیر پا تبدیلی لا سکتا ہے.
جبکہ تلوار سے آپ کو صرف بیرونی زخم آئیں گے، جب آپ بیرونی چوٹ پہنچا سکتے ہیں جو کہ کم گہری ہوتی ہے۔ اندرونی چوٹ بیرونی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے، جو دل پہ لگتی ہے، جو سوچوں پہ لگتی ہے۔ تلوار سے آپ اگلے بندے کو صرف چند دنوں کے یا چند لمحوں کے یا چند منٹوں کے لیے درد دے سکتے ہیں، لیکن قلم سے آپ اگلے بندے کو ہمیشہ کے لیے اس میں بدلاؤ لا سکتے ہیں، اس کو ہمیشہ کے لیے تبدیلی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں۔ قلم وہ ہے جس سے ہم کسی بھی بندے کے کسی بھی طرح سے کسی بھی طریقے سے مدد کی جا سکتی ہے۔ حق پہ ہوتے ہوئے اگلے بندے کو حق بات سمجھا دینا لکھ کر، تو وہ بندہ اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ یہ بات حق ہے، لیکن تلوار غصے سے کوئی بندہ نہیں مانتا۔ حق بات آپ نے حق بات بھی سمجھانی ہے تو اگلا بندہ غصے سے نہیں مانے گا، غصے سے اگلا بندہ بھی غصے میں آئے گا۔ آپ اس سے پہلے آرام سے بات کریں، اس سے پیار سے بات کریں، مذاکرات کے ذریعے اس کو سمجھائیں۔ اگر نہیں سمجھتا تو اس کے بعد اگر آپ حق پہ ہیں تو آپ تلوار اٹھا سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ نے سارے باقی جو جائز ذرائع ہیں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تلوار آخری ذریعہ ہے، اس لیے اگر آپ کو کسی جگہ پہ کسی بندے کی سوچ کو بدلنا ہے، اگلے کو شعور دینا ہے، اگلے کو صحیح راستہ دکھانا ہے، تو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے الفاظ، آپ کے جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کو شو کرتے ہیں، آپ کے کردار کو شو کرتے ہیں، آپ کیسے آدمی ہیں۔ اگلے بندے کے پاس آپ کی تحریر ہوتی ہے، آپ نہیں ہوتے، وہ آپ کی تحریر پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس بندے میں کچھ ہے۔ آپ جاتے ہیں، اکثر آپ پیپر دیے ہوئے ہیں، پیپر تو سب نے دیے ہوں گے، پیپر آپ نے دیے ہیں تو ایگزامینر کو آپ کی لکھائی ہینڈ رائٹنگ کا زیادہ امپریشن پڑتا ہے بنسبت آپ کے رائٹ آنسر سے۔ تقریباً 40 to 45% امپریشن آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہوتا ہے۔ اگلے بندے کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہے، اگلے بندے کو وہ جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے اس کو دیکھ کے پسند آ رہی ہے تو اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا بنسبت آنسر رائٹ ہے، لیکن آپ کی ہینڈ رائٹنگ خراب ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ آپ کا آنسر بھی رانگ کر دے گا، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بات تو صرف سمجھ کی ہے، اگلے بندے کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کی تحریر اچھی ہے، تحریر میں پوائنٹس ہیں، تحریر میں کچھ لاجک ہے، تو اگلے بندے کو سمجھانے کے لیے آپ کو وہ لکھنی ہوگی۔ آپ کو کریٹیو مائنڈ، تخلیقی مائنڈ، اگر جس بندے کا تخلیقی مائنڈ ہوتا ہے، جو تخلیق سے کام کر سکتا ہے، اس کے پاس الفاظوں کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ جو بندہ زیادہ مطالعہ کرتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہے، ویڈیوز وغیرہ دیکھتا رہتا ہے جو نالج والی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے وہ سیمینارز وغیرہ میں جاتا رہتا ہے، لیکچرز وغیرہ لیتا رہتا ہے، تو اس کے پاس نالج ہوتا ہے۔ جو نالج رکھتا ہے وہ لکھ بھی سکتا ہے۔ ریڈر اور لیڈر، جو بندہ پڑھتا ہے، جو بندہ مطالعہ کا شوق رکھتا ہے، اس بندے کے وہ بندہ ریڈر ہوگا، اور لیڈر ہی وہ ہوتا ہے جو تحریر لکھ سکتا ہے۔ قلم کی وجہ سے آپ جنگوں کو ٹال سکتے ہیں، جنگیں رکوا سکتے ہیں۔ یہ قلم ہی ہے جس کی وجہ سے آپ دوسروں کو ان کے اپنی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ ان کو اپنی بات ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ مذاکرات کے ذریعے آپ ان کو اپنی بات ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ آپ کی تحریر ان کو بتا سکتی ہے کہ اس بندے میں کچھ ہے۔ آپ کی تحریر میں ہی آپ کا وہ روپ نظر آتا ہے جو آپ ایکچوئل میں ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مفہوم یاد آ رہا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان پر ناحق ہتھیار اٹھائے اس نے اچھا نہیں کیا، یہ مفہوم ہے، یعنی ناحق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ناحق آپ کسی پہ انگلی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر آپ حق پہ ہیں، آپ کے پاس کوئی ایسے ذرائع باقی نہیں رہے جس کی وجہ سے آپ ان کو اپنی بات ڈیلیور کر سکتے ہیں، تو اگلا بندہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو آپ تلوار یا ہتھیار کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن حق پہ ہوتے ہوئے۔ جزاک اللہ خیر۔